سورہ فاتحہ نذرانہ عقیدت در بارگاہ شہدائے کربلا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بلند آواز سے صلوات پڑھا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المقربین، العبد المؤید والرسول المسدد والمحمود الاحمد والمصطفى الامجد، ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین هم مرکان الایمان وامناء الرحمن وبهم یمسک اللہ السماء ان تقال الارض وبهم یمسک اللہ الارض ان تمید باہلها وبهم تنشر الرحمہ ولولاها منهم لساخت باہلها لا سیما بقیت اللہ روحی وارواحنا لتراب مقدمه الفدا الذی یملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا اللہم اجعلنا من انصارہ وعوانہ ولا تجعلنا من اعدائہ۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اما بعد فقد قال امام جعفر صادق علیہ السلام، السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث علی امیر المؤمنین ولی اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اس مجلس عزا میں آنا بیٹھنا سننا سیدہ اپنی عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری جو مجالس کا موضوع ہے وہ زیارت وارثہ ہے، اور جو گزشتہ 2 مجالس میں موجود تھے وہ جانتے ہیں کہ ہم اسی وراثت پر اور اسی چیز پر بات کریں کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام قبر امام حسین علیہ السلام پر قبر امام حسین علیہ السلام پر آئے، اور آ کر امام علیہ السلام کو صرف یہ نہیں کہا کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ الحسین آپ پر ہمارا سلام ہو، بلکہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام قبر امام حسین علیہ السلام پر آتے ہیں تو آ کر آپ کو اس طرح سلام پیش کرتے ہیں کہ اے وارث آدم آپ پر سلام ہو، وارث نوح آپ پر سلام ہو، وارث ابراہیم آپ پر سلام ہو، وارث موسیٰ و عیسیٰ محمد و علی آپ پر ہمارا سلام ہو۔ بہرحال کل ہماری جو بحث تھی وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم جو حضرت آدم علیہ السلام کی جو وراثت ہے اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، کہ جو کہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ، اے آدم جو کہ صفوت اللہ ہیں، جو اللہ کے منتخب شدہ ہیں، جنہیں پروردگار نے منتخب کر لیا، جنہیں پروردگار نے برگزیدہ کر لیا، جنہیں پروردگار نے خالص کر لیا، آپ اس آدم کے وارث ہیں۔ چونکہ آدم جو ہیں وہ صفی خدا ہیں، وہ پروردگار کے منتخب شدہ ہیں۔ توجہ میری طرف، آدم جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ صفی خدا ہیں، پروردگار کے منتخب شدہ ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو کہ آدم کا وارث ہوگا وہ بھی کون ہوگا؟ وہ پروردگار کا منتخب شدہ ہوگا۔ اور کل ہماری بحث یہی ہم بیان کر رہے تھے کہ آدم کا جب پروردگار نے پتلا بنایا تو اس وقت ملائکہ کی اس محفل میں پروردگار نے ان ملائکہ سے کیا کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں کیا کرنے لگا ہوں؟ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ آدم کون ہے؟ پہلا انسان، پہلا ہادی، پہلا نبی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شرف، یہ مقام اور یہ منصب حاصل ہے کہ آدم کون ہے؟
آدم پروردگار کا زمین پر خلیفہ ہے. جو وارث آدم ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ پروردگار کا خلیفہ ہوگا. اسی لیے علماء نے کیا لکھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے واقعات کو بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پر تیر لگے، تلواروں کے زخم لگے، نیزوں کے زخم لگے، تو وہاں پہ کیا کہا جاتا ہے کہ دیکھو تم ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک حسین جیسی شخصیت کو مار رہے ہو کہ جس نے تمہارے خلاف قیام کیا ہے، بلکہ اس وقت تم کس کو مار رہے ہو؟ تم خلیفہ الہی کو مار رہے ہو، اس شخصیت کو قتل کر رہے ہو کہ جو کہ تمام انبیاء کی وراثتوں کو اپنے دامن میں رکھتا ہے. بہرحال کل بیان کیا تھا کہ اس وقت ملائکہ نے آگے سے کیا کہا تھا کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اے پروردگار کیا تو اسے اپنا خلیفہ بنائے گا؟ توجہ، تو اسے اپنا خلیفہ بنائے گا کہ جو کہ زمین پر فساد کرنے والا ہے. وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، زمین پر کیا کرے گا؟ وہ خون ریزی کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تیری تسبیح کو بیان کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کو بیان کرتے ہیں. اور پروردگار نے کیا کہا تھا کہ نہیں، انی اعلم ما لا تعلمون، توجہ، کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس وقت پروردگار نے حضرت آدم کو جو ملائکہ کے اوپر فوقیت عطا کی وہ کس وجہ سے کی؟ وَعَلَّمَ الْأَسْمَاءَ آدَمَ كُلَّهَا، کہ پروردگار نے آدم کو تمام اسماء کا علم عطا کر دیا. آدم کس وجہ سے مسجود ملائکہ قرار پائے؟ کس وجہ سے قرار پائے؟ اپنے علم کی وجہ سے، کہ پروردگار نے انہیں اسماء کا علم عطا کر دیا جو کہ ملائکہ کے پاس نہیں تھا. آدم مسجود ملائکہ بنے ہیں اپنے علم کی وجہ سے. اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ دیکھیے ہم جب اصول دین بچوں کو بھی سکھاتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں کہ دوسرا جو اصل دین ہے وہ کیا ہے؟ وہ عدالت ہے. اللہ از جسٹ، اللہ تو انصاف کرنے والا ہے، اللہ جسٹس کرنے والا ہے. تو پھر یہ کیا ہوا کہ آدم کو تو علم عطا کر دیا، ملائکہ کو علم عطا نہیں کیا، اور پھر جب سامنے پیش کیا آدم نے فر نام بتا دیے اور ملائکہ سے کیا کہا کہ تم ناموں کو بتا نہیں سکتے. اس وجہ سے کیا ہے کہ آدم کو میں نے فوقیت عطا کی. یہ کیسا انصاف ہے؟ ہاں ایسا نہیں ہے. علم ملائکہ کے پاس بھی تھا، علم آدم کے پاس بھی تھا. لیکن آج کل کے زمانے میں ہم اس چیز کو بہت بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ ملائکہ کا علم کیسا تھا، آدم کا علم کیسا تھا. ملائکہ کا علم کیسا تھا کہ سمجھ لیجئے کہ جیسے کمپیوٹر ہے. ویسے تو آج AI کا زمانہ ہے، لیکن یقین کریں آپ اس سے کچھ بھی سوال کریں گے وہ جواب دیتا ہے. لیکن بہت سارے ایسے سوالات ہیں کہ جب آپ اس سے سوال کرتے ہیں تو آگے سے کیا کہتے ہیں کہ یہ میرے پاس نہیں ہے. ہاں تو ملائکہ کا اور فرشتوں کا جو علم ہے نا وہ کس طرح کا تھا؟ وہ کمپیوٹر کی طرح کا علم تھا. لیکن جو آدم کا علم تھا وہ کیا تھا؟ وہ انسانی برین کا، انسانی ذہن کا، انسانی دماغ کا علم تھا کہ جو کہ ہمیشہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے. بہرحال آدم جو مسجود ملائکہ قرار پائے، توجہ، آدم جو مسجود ملائکہ قرار پائے وہ کس وجہ سے؟ کہ چونکہ ان کے پاس علم موجود تھا، ملائکہ کے پاس وہ علم موجود نہیں تھا. پس جو وارث آدم ہوگا وہ بھی علم کی کمال کی بلندیوں پر فائز ہوگا. کل آپ سے کہا تھا نا کہ امام حسین علیہ السلام کا جو علم ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی. اب دیکھیے کہ تمام ائمہ ہم سب جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، توجہ، کہ ائمہ کون ہیں؟ فخر انبیاء ہیں. ہاں فخر انبیاء ہیں. ائمہ علیہم السلام کے پاس جو چیز ہے وہ انبیاء کے پاس نہیں ہے. ہاں نہیں ہے. انبیاء کو بنایا گیا ہے کس چیز سے؟ ہاں پنجتن کی انوار سے بنایا گیا ہے. پہلے جس کو بنایا گیا وہ ائمہ علیہم السلام کا نور تھا. کل رات کی مجلس میں مولانا اسی چیز کو بیان کر رہے تھے. ہاں تو انبیاء کو کس چیز سے بنایا گیا؟ انبیاء کو انہی ائمہ علیہم السلام کے نور سے بنایا گیا. انبیاء کا علم کیسا ہے اور ائمہ علیہم السلام کا علم کیسا ہے؟ انشاءاللہ کہ ہم بھی اس علم کو حاصل کریں، پروردگار اس علم کی تھوڑی سی چیز ہمیں بھی عطا کر دے. بہرحال آدم سے شروع کرتے ہیں کہ آدم کے پاس کون سا علم تھا. ہاں قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے کیا کیا؟ آدم کو اسماء کا علم عطا کیا. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور پھر
اس چیز کو ہم نے کیا کیا؟ ملائکہ کے سامنے پیش کیا۔ آدم کے پاس کس چیز کا علم تھا؟ پروردگار بتا رہا ہے کہ آدم کے پاس کس چیز کا علم ہے؟ اسماء کا علم ہے، سارے کا سارا علم نہیں ہے۔ یہاں پہ ہی بیٹھے ہوئے نا آپ سب، ہاں؟ آدم کے پاس کون سا علم ہے؟ اسماء کا علم ہے، ان ناموں کا علم ہے جو کہ پروردگار نے انہیں عطا کیا۔ اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے کہ آدم کے پاس اور کون سا علم موجود تھا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی باری آتی ہے۔ حضرت نوح نبی اللہ، وہ ہستی کہ جس نے دوبارہ انسانیت کو زندہ کیا، ہاں، کہ طوفان نوح میں ایک مرتبہ تمام زمین گر گئی، ہاں، اور جو کوئی اس کشتی نوح میں سوار ہو گیا تھا وہ نجات پا گیا تھا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ توجہ، اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ ان کا بیٹا جو وہ پہاڑ کی طرف چڑھ رہا ہے، چونکہ وہ ان کا صحیح معنی میں ان کا ماننے والا نہیں تھا۔ ظاہر ہے باپ تھے نا، ایک مرتبہ دل ان کا کیا ہوا کہ میرا بیٹا تو مر رہا ہے، وہ ابھی غرق ہو جائے گا اس پانی کے اندر۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے، قرآن کی آیات ہیں، یہ کسی روایت یا کسی مولانا یا کسی عالم کا بیان نہیں ہے، کوئی روایت بھی نہیں ہے، کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے کہ یہ تو جھوٹا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ وہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ ان ابنی من اہلی، اے پروردگار میرا جو بیٹا ہے نا وہ میرے اہل میں سے ہے، میرے اہل و عیال میں سے ہے۔ یعنی کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ اے پروردگار اس کو بچا لے، یعنی جانتے نہیں تھے کہ وہ میرے اہل میں سے ہے یا نہیں ہے۔ قرآن نے انہیں خطاب کیا، پروردگار کی آواز آئی کہ نوح سنو، تمہارا جو بیٹا ہے لیس من اہلک، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ اور پھر خدا نے کیا کہا کہ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اے نوح اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو کہ جسے تم جانتے نہیں ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ نوح کے پاس بھی کچھ چیزوں کا علم نہیں تھا، نوح کچھ چیزوں کو جانتے نہیں تھے۔ اور پھر خدا کیا کہتے ہیں کہ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اے نوح میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، ہاں، کہ میری اس بات کو سنو کہ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، کہ اے نوح اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ آدم کو تھوڑا سا علم ہے اور نوح کو پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ اے نوح تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ داؤد علیہ السلام کی جب بات آتی ہے، توجہ میری طرف، داؤد علیہ السلام کی جب بات آتی ہے تو پروردگار کیا کہتے ہیں؟ علمناہ صنعۃ لبوس لکم، کہ ہم نے انہیں کیا کیا؟ ہم نے انہیں کس چیز کا علم عطا کیا؟ ظاہر ہے نبی یہ خدا ہیں، ہم نہیں کہتے کہ ان کے پاس اور علم نہیں ہے، لیکن پروردگار نے اسپیسیفکلی انہیں کہہ دیا کہ ان کے پاس کون سا علم ہے؟ علمناہ صنعۃ لبوس لکم، انہیں ہم نے زرہ بنانے کا علم عطا کیا۔ جب حضرت سلیمان کی بات آتی ہے، اللہ، جب حضرت سلیمان نبی کی بات آتی ہے تو پروردگار کیا کہتا ہے؟ وَعَلَّمْنَاهُ منطق الطیر، توجہ، کہ ہم نے سلیمان کو کس چیز کا علم عطا کیا؟ پرندوں سے گفتگو کرنے کا علم عطا کیا ہے، کہ وہ کیا کیا کرتے تھے؟ پرندوں سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ اور جناب سلیمان کی تو اس سے بھی زیادہ عجیب چیز ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان نبی جو تھے وہ اپنے تخت پر پرندوں کے ساتھ، جن و انس کے نمائندوں کے ساتھ پرواز کیا کرتے تھے۔ آپ سب کو واقعہ پتہ ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان، چونکہ تمام پرندے ان کے پر سایہ کیے ہوتے تھے، ایک مرتبہ سورج کی کرن جناب سلیمان کے چہرے پر پڑی، ہاں، تو دیکھا کہ وہاں پر تو ہدہد ہوتا تھا، ہاں، اب ہدہد وہاں پر نہیں ہے، کہا کہ فوراً اسے حاضر کرو کہ وہ کہاں پر ہے۔ جب ہدہد کو حاضر کیا گیا، ہاں، کہا کہ اگر اس نے کوئی معقول وجہ نہ بتائی نا تو ہم کیا کریں گے؟ اسے ذبح کر دیں گے۔ ہدہد آیا اور وقت کے نبی کو کیا کہہ رہا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے، اور آگے پوری ملکہ سبا کی وہ داستان بتائی کہ میں نے ایک علاقہ دیکھا کہ وہاں پر ایک عورت حکومت کرتی ہے۔ بہرحال جو حضرت سلیمان کی حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ وَعَلَّمْنَاهُ مَنطِقَ الطَّيْرِ، کہ ہم نے انہیں کیا کیا؟
پرندوں سے گفتگو کرنے کا علم بتایا. ہدہد جیسا چھوٹا سا پرندہ حضرت سلیمان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے. لیکن کیا کہنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جب رسول خدا صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئی تو وہ آیت کہ جو ہم نماز غفیلہ میں پڑھتے ہیں آپ سب کو انشاءاللہ کہ یاد ہوگی. ہاں رمضان کی کلاسز میں ہم نے اسے حفظ بھی کروایا تھا کہ رسول خدا کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ کہ رسول کے پاس کیا ہیں؟ غیب کی خزانے موجود ہیں، ٹریئرز. عموماً ابھی بھی میں آ کے دیکھ رہی تھی کہ وہ گوگل پر آپ جب لکھیں نا، ویسے وہی کہ وہ سنی ترجمہ ہے ہمارا نہیں ہے، کہ وہ آگے سے کیا لکھتے ہیں کہ رسول خدا کے پاس غیب کی چابیاں موجود تھیں، کیز. لیکن کیز کے لیے جو لفظ ہے عربی زبان میں وہ مفاتح نہیں ہے، ہاں وہ مفاتیح ہے. جیسے ہمارے گھروں میں بھی جو کتاب ہے اس کا نام کیا ہے؟ مفاتیح الجنان، مفتاح کی ایک، اور اس کا جو پلورل ہے وہ کیا ہے؟ مفاتیح. ہاں مفاتیح الغیب، مفاتیح الغیب نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مفاتیح الغیب. رسول خدا کے پاس کیا ہے؟ غیب کے چابیاں نہیں ہیں، خزانے موجود ہیں. یا علی اللہ صلی. اور رسول خدا کو قرآن کیا کہتا ہے کہ جب ان کے اوصاف کو بیان کرتا ہے تو کیا کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ ہم نے انہیں معلم، ایک ٹیچر بنا کر بھیجا ہے جو کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے والے ہیں. اور جب امام علی علیہ السلام امیر المؤمنین امام المتقین کی بات ہوتی ہے تو قرآن کیا کہتا ہے کہ ظاہر رسول خدا کو اپنی رسالت کی گواہی کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک گواہ کی ضرورت ہے. ہاں کہ جو گواہ ہو اور ان کی رسالت کی گواہی دے. ہاں تو وہاں پر کیا کہا گیا جب سلیمان کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ کوئی جائے اور تخت بلقیس کو لے کر آئے تو وہاں پر ان کا جو نمائندہ تھا، ان کا جو وزیر تھا، اس نے ایک پلک جھپکنے کی دیر میں، توجہ، ایک پلک جھپکنے کی دیر میں کیا کیا تھا؟ تخت بلقیس کو کئی ہزار میل کی دوری سے لا کر فوراً جناب سلیمان کے آگے رکھ دیا. اور وہاں پر قرآن نے جب کہا کہ مطلب اس کے پاس اتنا زیادہ علم ہے، لیکن کیا کہا گیا کہ عندہ علم من الکتاب، ان کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم موجود ہے. لیکن جب امام علی علیہ السلام کی بات آتی ہے کہ پروردگار عالم نے انہیں اپنی رسالت کا گواہ بنایا تو قرآن کیا کہتا ہے کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے کہ جس کے پاس تمام کی تمام کتاب کا علم موجود ہے. تمام کتاب کا علم جس ہستی کے سینے کے اندر موجود ہے، ہمیں فخر سے کہنا چاہیے کہ وہ ہمارے مولا اور آقا امام علی علیہ السلام امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. چونکہ انبیاء کی وراثت کی بات ہو رہی ہے، توجہ، انبیاء کی وراثت کی بات ہو رہی ہے تو جو وارث انبیاء ہے امام حسین علیہ السلام، وہ کیا اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عندنا علم الکتاب کہ ہمارے پاس تمام کی تمام کتاب کا علم موجود ہے. ہر قسم کا علم ہمارے سینوں کے اندر موجود ہے. اس چیز کو کس طرح سمجھاؤں؟ میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے، پورا نہیں اس کو بیان کروں گی کیونکہ وقت ہی انشاءاللہ بعد میں آنے والی کسی مجلس میں، کہ امام باقر علیہ السلام کا غالباً واقعہ ہے کہ امام باقر علیہ السلام ایک مرتبہ شام کی طرف سے شام کے سفر سے واپس مدینہ جا رہے تھے. توجہ، شام کے سفر سے واپس مدینہ جا رہے تھے کہ رستے میں انہیں پتہ چلا کہ ایک دیر ہے، اور پتہ چلا کہ یہاں دیر سے ایک راہب نکلتا ہے اور سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے. وہ کسی سے گفتگو نہیں کرتا، سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے. لوگ جمع ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے دن وہ نکلے گا. جب جمع ہوتے ہیں تو ہر کوئی اپنا اپنا سوال جو ہے وہ اس کے سامنے رکھتا ہے اور راہب جو ہے وہ ان سوالوں کے جواب کو دیتا ہے.
امام باقر علیہ السلام نے جب سنا تو وہ ایک مجمع لگا ہوا تھا، امام علیہ السلام بھی وہاں پر بیٹھ گئے، اور اس طرح بیٹھے کہ روایت کے کہتی ہے کہ تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ امام ہے یا کوئی ایک عام آدمی ہے۔ جب وہ راہب اپنے دیر سے نکلا نا تو اس نے ایک مرتبہ مجمع پر نگاہ ڈالی، ظاہر ہے اس کے پاس بھی علم موجود تھا، مجمع پر نگاہ ڈالی اور ایک مرتبہ نگاہ آ کر رک جاتی ہے امام باقر علیہ السلام پر۔ ہاں، اللہم صلی علی محمد، آ کر نگاہ رک گئی امام باقر علیہ السلام کے اوپر، اور ان سے سوال کرتا ہے کہ کیا آپ عالم ہیں؟ ہاں، کیا آپ عالم ہیں؟ اگر کوئی کسی عالم سے یہ سوال کرے تو اس کا جواب کیا بنتا ہے؟ وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ ہاں میں عالم ہوں۔ لیکن امام نے یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں، امام علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ہاں میں جاہل نہیں ہوں، میں جاہل نہیں ہوں۔ کیوں امام علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں جاہل نہیں ہوں؟ کہا اس لیے کہ اگر کوئی پوچھتا ہے، توجہ میری طرف، اگر کوئی پوچھتا ہے کہ آپ عالم ہیں، اگر جواب میں کہہ دیں کہ ہاں میں عالم ہوں، تو اگلا سوال یہ بنتا ہے کس چیز کے عالم ہیں؟ آپ فقہ کے عالم ہیں، آپ منطق کے عالم ہیں، آپ فلکیات کے ہیں، آپ نجوم کے ہیں، اخلاقیات کے ہیں، کس چیز کے عالم ہیں؟ لیکن امام علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں جاہل نہیں ہوں، یعنی میں کسی چیز سے جاہل نہیں ہوں۔ ہاں، ہر طرح کا علم، اخلاقیات کا، فقہ کا، استدلال کا، ہاں فلکیات کا، جس چیز کا بھی علم تم جاننا چاہتے ہو وہ ہمارے سینوں کے اندر موجود ہے۔ جو وارث آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ہیں وہ بھی یہ بابنگ دہل اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عندنا علم الکتاب، ہمارے پاس تمام کی تمام کتاب کا علم موجود ہے۔ صلوات پڑھیں اللہ۔ بہرحال اب وہی آدم کی داستان کی طرف جاتے ہیں، چونکہ وارث آدم کی بات ہو رہی ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار نے، توجہ میری طرف پلیز، حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار نے 2 بیٹے عطا کیے تھے، 2 بیٹے، ایک کا نام حابیل ہے اور ایک کا نام قابیل ہے۔ جو حابیل ہے نا وہ ایک نیک انسان ہے، اللہ کا نمائندہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی صرف اسی وجہ سے حابیل سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ قابیل کے دل میں کیا ہوا؟ حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ ہاں، وہ اپنے ہی بھائی سے کیا ہوا؟ جیلس ہو گیا۔ کبھی بھی اس چیز کو اپنے دل میں نہ آنے دیں، یہ انسانی صفت ہے، انسان کے اندر موجود ہے کہ ہم ہمیشہ جب کسی کا مقام دیکھتے ہیں، جب کسی کا حسن دیکھا، کسی کا رتبہ دیکھا، کوئی ہم سے کسی بھی لحاظ سے بڑا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب حسد کریں گے تو کیا ہوگا؟ کینہ بھی دل میں آئے گا، ہم اس کی غیبت بھی کریں گے، ہم جھوٹ بھی بولیں گے۔ ایسا ہی ہے نا؟ جس کسی کے بارے میں بھی حسد دل میں آئے گا تو یہ تمام گناہ وہ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ اسی لیے کیا کہا گیا کہ حسد اس طرح نیکیوں کو کھا جاتی ہے، جتنی مرضی کوئی نیکیاں کرتا رہے، کسی کے بارے میں حسد آ گیا دل میں تو اب کیا ہے؟ کہا کہ وہ اس طرح نیکیوں کو کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ جلائی جائے تو وہ خشک لکڑی کو فوراً ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ ایک لحظے کے اندر یہ حسد کیا ہے؟ انسان کی تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ بس ہمارے دل کے اندر موجود ہے، ایک شہوانی صفت ہے، انسانی صفت ہے۔ اب مومن کیا کرے؟ دل کے اندر تو موجود ہے، ہم کسی کو بڑھتا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتے، فوراً وہاں پہ سازشیں شروع ہو جاتی ہیں، اس کے بارے میں جھوٹ بولنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ ایسا ہے ویسا ہے فلان ہے کیا ہے۔ ہاں، یہ حسد ہے۔ اس کے مقابل میں مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ مومن حاسد نہیں ہوتا، پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، وہ رشک کرتا ہے۔ جب کسی کے مقام کو دیکھا، جب کسی کے مرتبے کو دیکھا، کسی کی اولاد کو بڑھتا ہوا دیکھا، ہاں تو وہاں پر وہ رشک کرتا ہے، وہ حسد نہیں کرتا، وہ رشک کرے گا۔ فرق کیا ہے حسد میں اور رشک میں؟ کہا کہ رشک یہ چیز ہے کہ انسان یہ دعا کرے کہ پروردگار جو مقام تو نے اس کو دیا ہوا ہے
وہ مجھے بھی عطا کر۔ ہاں، حسد یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے یہ مقام چھن جائے، لیکن رشک میں کیا ہوتا ہے، اس کے پاس بھی وہ مقام رہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس وہ مقام، مرتبہ، منصب سب کچھ ہے، لیکن اے پروردگار مجھے بھی وہ چیز عطا کر دینا۔ بہرحال آدم کے دونوں بیٹوں کے درمیان کیا ہوا، حسد پیدا ہوا۔ حسد جب پیدا ہوا، توجہ، یہ بچے بھی اس سٹوری کو جانتے ہیں، قرآنی قصہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پروردگار کی طرف سے حکم ہے کہ تم دونوں کیا کرو، تم جاننا چاہتے ہو نا کہ کون اللہ کے قریب ہے، تو کیا کرو کہ ہر کوئی اپنی اپنی قربانی کو رات کو زیر آسمان رکھے، اگر تو قربانی وہاں پر ہی پڑی رہے گی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ قربانی قبول نہیں ہوئی، لیکن اگر وہ اٹھا لی گئی تو اس کا کیا مطلب ہے، قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ آدم کی وراثت کو سمجھیے، جس کی قربانی قبول ہو جاتی ہے وہ زندہ نہیں رہتا، اسے اللہ اٹھا لیتا ہے۔ تو کبھی بھی ذہنوں میں یہ تصور نہ آئے کہ کیوں امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، باقی نہ رہے، اس لیے کہ پروردگار کے جو قریب ہوتا ہے، پروردگار جس کی قربانی کو قبول کرتا ہے، پروردگار اسے اپنے ہاں بلا لیتا ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد والے محمد صلی اللہ۔ بس چند جملے جناب مسلم کے بارے میں اور اس کے بعد مصائب اور آپ کی زحمتوں کو تمام، کہ آج کا دن جو منسوب ہے وہ جناب مسلم ابن عقیل سے منسوب ہے۔ مسلم ابن عقیل کون ہے؟ جسے حسین اپنا بھائی کہے۔ مسلم کا مقام بہت بلند ہے، جسے حسین اپنا بھائی کہے، اپنا سفیر بنا کر، توجہ، اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ کی جانب بھیجتے ہیں، اسے ہم جناب مسلم ابن عقیل کہتے ہیں۔ آپ کو لے کر جاؤں 26 ہجری میں، جناب مسلم ابن عقیل کی جو ولادت ہوئی ہے نا وہ 26 ہجری میں ہوئی ہے، اس سے 1 سال پہلے کر لیں۔ امام علی علیہ السلام نے مسلم کے بابا جناب عقیل سے یہ کہا تھا کہ عقیل آپ انساب عرب سے واقف ہیں، ہاں، میری شادی ایسے خاندان میں کروائیے کہ پروردگار مجھے عباس جیسا بیٹا عطا کرے کہ تاکہ وہ کربلا میں میرے حسین کا ناصر بن سکے۔ ہم ایک مرتبہ علی علیہ السلام کے سامنے دست ادب کو جوڑ کر یہ سوال کرتے ہیں کہ مولا آپ تو خود انساب عرب سے واقف ہیں، آپ نے تو خود اپنے بارے میں کہا اور ابھی امام کے علم کا بتایا کہ عندنا علم الکتاب، کہ ہمارے پاس جو ہے وہ تمام کی تمام کتاب کا علم موجود ہے۔ علی علیہ السلام کے بارے میں رسول خدا نے کہا کہ اعلمکم علی، اشجعکم علی، ازہدکم علی، اتقاکم علی، تم میں سب سے زیادہ با علم علی ہے، تم میں سب سے زیادہ شجاع علی ہے، سب سے زیادہ زاہد علی ہے، سب سے زیادہ با تقوی علی ہے۔ یا علی آپ تو خود علم جانتے ہیں، آپ سے زیادہ کون انساب عرب سے واقف ہے؟ آپ تو عربوں کے ہر قبیلے کو جانتے ہیں کہ عربوں میں کون سا قبیلہ کتنا بہادر ہے، کون سا بزدل ہے، ہاں، آپ تو جانتے ہیں کہ آپ کے سامنے مختلف جو عربوں کے قبائل تھے وہ آپ کے سامنے جہاد کے لیے آتے تھے، ہاں، جنگ کرنے کے لیے آتے تھے، آپ جانتے ہیں کہ کون کتنی تیزی سے بھاگ کر جاتا ہے اور کون میدان میں ٹھہرا رہتا ہے۔ یا علی آپ جانتے ہیں کہ عربوں کا کون سا قبیلہ بہادر ہے اور کون سا قبیلہ شجاع و بہادر نہیں ہے۔ پھر آپ نے عقیل سے کیوں کہا؟ بے شک عقیل جو ہیں وہ انساب عرب سے واقف ہیں، لیکن آپ عقیل سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کو تو خود بھی پتا ہے کہ آپ کس قبیلے میں شادی کریں۔ تو گویا امام علیہ السلام کا جواب ہوگا کہ دیکھیے امام کا جو جملہ ہے نا وہ کیا ہے کہ اے عقیل میری شادی ایسے خاندان میں کروا دیجئے کہ مجھے وہاں سے پروردگار ایسا عباس جیسا بیٹا عطا کرے کہ جو کہ کربلا میں حسین کا ناصر بن سکے۔ امام علیہ السلام نے جب عقیل سے کہا ہے نا تو عقیل کو یہ شعور دینا چاہتے ہیں کہ تمہارا بھی کوئی ایسا بیٹا ہونا چاہیے جو کربلا میں حسین کا ناصر بن سکے۔ اسی لیے علماء نے کیا لکھا کہ اگر آپ جناب عباس کی تاریخ ولادت اور ان کا سن دیکھیں اور ادھر جناب مسلم ابن عقیل کا سن دیکھیں تو دونوں کی 26 ہجری بنتی ہے، دونوں کی ولادت ایک ہی سال میں ہوتی ہے، دونوں کے دونوں جو ہیں وہ ناصر حسین علیہ السلام بنتے ہیں۔ پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں جناب مسلم کو
کوفہ بھیجا ہے؟ ہاں سوال اٹھتا ہے نا، کسی اور کو بھی تو بھیج سکتے تھے، کیوں جناب مسلم کو ہی کوفہ میں بھیجا؟ تو دیکھیے کہ جناب ابو طالب کو پروردگار نے 4 بیٹے عطا کیے تھے. جب بھی نام ابو طالب آئے نا تو ضرور علیہ السلام صلوات کے ساتھ اللہم پروردگار نے جناب ابو طالب کو 4 بیٹے عطا کیے تھے. ہاں طالب، عقیل، جعفر، ہاں اور امام علی علیہ السلام. طالب کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، باقی کون سے 3 بیٹے بچتے ہیں؟ ہاں کہ عقیل، جعفر اور امام علی علیہ السلام. اب دیکھیے کربلا کو سمجھیے. اس دن جیسے کہا تھا نا کہ امام حسین علیہ السلام کو آپ محدود نہیں کر سکتے کہ صرف 3 شعبان سے 61 ہجری تک. ہاں اسی طرح آپ کربلا کو محدود نہیں کر سکتے صرف اس کربلا کے میدان تک. کربلا مقصد حسین کا نام ہے، چاہے وہ مدینہ میں رہ کر پورا ہو، چاہے وہ کوفہ میں رہ کر پورا ہو، یا چاہے کربلا میں پورا ہو. اب دیکھیے طالب کی تو کوئی اولاد نہیں ہے. عبداللہ ابن جعفر یعنی جعفر کے ایک بیٹے کو امام حسین علیہ السلام نے کہاں چھوڑا؟ مدینہ میں چھوڑا. ہاں عقیل کے بیٹے کو کہاں بھیجا؟ مسلم کو کوفہ میں بھیجا. اور علی کے فرزند عباس و حسین آئے ہیں کہاں پر؟ کربلا میں. تو کربلا کیا ہے؟ وہ صرف کربلا کی اس زمین تک محدود نہیں ہے. کربلا مقصد حسین علیہ السلام کا نام ہے، چاہے وہ مقصد مدینہ میں رہ کر پورا ہو، یا چاہے کوفہ میں ہو، یا چاہے کربلا میں ہو. ہمارا سلام ہو جناب مسلم ابن عقیل پر. کربلا سے امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفیر کو جب مدینہ سے کوفہ کی جانب روانہ کیا نا، ہم سب نے مصائب میں بارہا سنا ہے. اولاد مسلم اور مسلم کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں. ہم لوگ تو ہمیشہ صرف یہی سنتے ہیں نا کہ جناب مسلم کے 2 بیٹے کوفہ میں شہید ہوئے، مسلم کے 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، اور بیٹی عاتقہ وہ کہاں پر شہید ہوئی؟ وہ بھی شام غریبہ میں شہید ہوئی ہیں. مسلم کا بڑا مقام ہے. مسلم کی تمام اولاد جو ہے نا وہ امام حسین علیہ السلام پر قربان ہو گئی ہے. روایت کیا کہتی ہے؟ امام حسین علیہ السلام جب کربلا کی طرف چل رہے ہیں نا تو ایک مرتبہ ایک جگہ پر امام علیہ السلام نے عصا کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھا ہوا ہے، مضطرب نگاہیں ہیں، کوفہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور وہ ہستی جو کہ حسین کے چہرے کو دیکھ کر امام علیہ السلام کے اضطراب کو سمجھ لیتی ہے. ہم جب جناب عباس کی فضائل کو پڑھتے ہیں نا تو وہاں پر آپ نے ہمیشہ تسبیح عباس کو سنا ہوگا کہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام. ایسا ہی ہے نا کہ عباس وہ ہے کہ جو کہ چہرہ حسین کو دیکھ کر حسین علیہ السلام کے اضطراب کو جان لیتے ہیں. دور کھڑے ہوئے ہیں جناب عباس اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ حسین علیہ السلام کے چہرے پر اضطراب ہے. قریب آئے اور آ کر کیا کہتے ہیں کہ اے مولا ابھی میں آپ کے چہرے پر اضطراب کو دیکھ رہا ہوں، بے چینی کو دیکھ رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے کچھ نہیں کیا، صرف کیا دکھایا کہ عباس میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو. مسلم کے دیکھ رہے ہیں اور مسلم کی حالت کیا ہے؟ توجہ، مسلم کی حالت کیا ہے؟ علی کا شیر، عقیل کا شیر، اسے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، بھوکا پیاسا لہو لہان. روایت کیا کہتی ہے؟ پورا دن جناب مسلم جنگ کرتے رہے. پھر مسلم کو قابو کیسے کیا گیا؟ کہا کہ ایک گڑھے کو کھودا گیا، اس کے اوپر خس و خاشاک کو رکھا گیا، مسلم کو وہاں سے گزارا گیا. ایک مرتبہ مسلم جب اس گڑھے کے اندر گرے نا، اوپر سے تیروں کی بارش کی گئی. اس حالت میں لہو لہان ہو کر زخمی حالت میں جناب مسلم کو امیر کے دربار میں پیش کیا گیا. ہمارا سلام ہو جناب مسلم ابن عقیل پر. جناب عباس 2 انگلیوں سے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، لہو لہان ہے، زخمی ہے، دندان زخمی ہے. ایک مرتبہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس شیر کو جب لایا گیا نا تو کہا گیا کہ امیر کو سلام کرو، ابن زیاد کو سلام کرو. سینے کو چوڑا کر کے جناب مسلم ابن عقیل نے کہا کہ نہیں، میں کسی اور کو امیر نہیں مانتا، میرا امیر صرف حسین علیہ السلام ہے. اسی وجہ سے کیا کہا گیا کہ حسین نے یہ اجر دیا تھا کہ اے مسلم، تو نے ابن زیاد کے دربار میں مجھے امیر کہا ہے نا، اب ہمیشہ زمانہ تجھے امیر مسلم کہے گا. جب بھی حسین کا نام آئے گا نا اس کو غریب کہا جائے گا. جناب
مسلم نے اس آخری وقت میں کیا کیا؟ پانی کو طلب کیا۔ اب جو پانی کو لایا گیا نا، دندان زخمی ہے، ہونٹ زخمی ہے، ایک مرتبہ پانی کا جام اپنے لبوں کے قریب کیا، سارا پانی خون سے تر ہو گیا۔ مسلم نے ایک مرتبہ کوفہ سے باہر دیکھا اور کیا کہتے ہیں کہ شاید میرا حسین بھی بڑا پیاسا ہے، پروردگار مجھے بھی پیاس کے عالم میں اس دنیا سے لے کر جانا چاہتا ہے۔ مسلم کو کس طرح ذبح کیا گیا؟ مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پر لے جایا گیا، وہاں سے سر کو کاٹ کر دھکا دیا گیا، مسلم کا لاشا دارالعمارہ کی چھت سے گرا۔ اب جناب عباس حسین سے کہتے ہیں اے مولا مجھے معجزے سے مسلم کے پاس پہنچا دیجئے، دیکھتے نہیں ہیں کہ مسلم اکیلا ہے۔ اس وقت امام علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے مسلم دوبارہ دیکھو، دیکھو دارالعمارہ کے نیچے کیا منظر ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ زہرا اپنی چادر کو کھولے ہوئے کھڑی ہے۔ اے مسلم تیرے سر کو زہرا زمین پر نہیں گرنے دے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ یا محمود بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق حسن، یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام۔ مسلم کے بیٹوں کا ہمیشہ ذکر کیا جاتا ہے، ایسا ہے نا؟ مسلم کی بیٹی کا ذکر بہت کم کیا جاتا ہے۔ جناب مسلم کی بیٹی ہے 4 سالہ عاتقہ، جسے امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے سکینہ کے گوہر جس کے کانوں میں پہنائے تھے۔ اس بچی کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا کہ جب شام غریبہ میں خیموں کو لوٹا گیا، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ رہے تھے، عاتقہ کا کہیں پتہ نہیں ہے کہ عاتقہ کہاں پر ہے۔ جب تھوڑا سا یہ غبار چھٹا نا، اب جناب زینب نے بچوں کو ڈھونڈنا شروع کیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ پر گئی، کیا دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے جو کہ گھوڑے کے سبل کے نیچے آ کر پامال ہو چکی ہے۔ ارے جب بچی کو سیدھا کیا نا، یہ بچی کون ہے؟ یہ جناب مسلم ابن عقیل کی بیٹی عاتقہ ہے۔ پروردگارہ پروردگارہ تجھے مصائب مسلم کا واسطہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو کثیر کر کے مقبول کرنا، حاضرین مجلس کی تمام حاجات کو قبول کرنا۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ پرزور انداز میں آمین کہا کریں کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے کہ جب دل ٹوٹ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو غم حسین میں نکل رہے ہوتے ہیں نا، جو حاجات ہیں امام حسین علیہ السلام کے غم کے وسیلے سے اپنی حاجات کو پروردگار سے طلب کیجئے۔ پروردگار جتنی دعائیں یہاں پہ طلب کی جائیں، پروردگاروں نے مستجاب کرنا، پریشانیوں کو دور کرنا، مشکلات کو آسان کرنا، غم کربلا عطا کرنا، عشق علی عطا کرنا، معرفت علی عطا کرنا، سیدہ کی رضائیں عطا کرنا، حجاب زینب کی توفیقات عطا کرنا، پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کرنا، ہم سب کو امام علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار کرنا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ سب مرحومین کے بلندی درجات کے لیے۔